رجب المرجب میں جو ایک عبادت بہت زیادہ کی جاتی ہے، جس پر ثواب بھی بہت زیادہ ملتا ہے، وہ عبادت ہے روزہ۔ اور جو رجب المرجب میں روزے رکھتا ہے اس سے کیا کیا فضائل و برکات حاصل ہوتے ہیں، سنیں گے، سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ایک نورانی اور جگمگاتے پہاڑ کے پاس سے ہوا۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ پاک، اس پہاڑ کا راز مجھ پر ظاہر فرما۔ آپ کی دعا قبول ہوئی اور ایک نورانی اور جگمگاتے چہرے والے بزرگ پہاڑ میں سے برآمد ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہوں، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ وہ اپنے نبی آخر الزماں نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت مبارکہ تک مجھے زندہ رکھے، تاکہ ان کی زیارت کا بھی شرف حاصل کروں اور ان کا امتی بننے کا بھی شرف حاصل کروں۔ میں الحمدللہ اس پہاڑ میں 600 سال سے موجود اللہ کی عبادت میں مصروف ہوں۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا، کہ اس بندے سے بڑھ کر بھی کوئی تیرے ہاں مکرم ہوگا کہ یہ بندہ 600 سال سے موجود اس پہاڑ میں تیری عبادت میں مصروف ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عیسیٰ، امت محمدیہ میں سے جو بھی رجب المرجب کا ایک روزہ رکھے گا تو وہ میرے ہاں اس سے بڑھ کر مکرم ہے۔ سبحان اللہ، رجب المرجب کے روزوں کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ ہم تھوڑا سا عمل کرتے ہیں لیکن ہمیں ثواب بہت زیادہ ملتا ہے۔ سنیے رجب المرجب کے روزے رکھنے والا کتنا نوازا جاتا ہے۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رجب المرجب کا ایک روزہ رکھا تو یہ 1 سال کے روزوں کی طرح ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا کہ جس نے رجب المرجب میں 7 روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ جہنم کے 7 دروازے اس پر بند کر دے گا۔ اور پھر فرمایا کہ جس نے رجب المرجب کے 8 روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے اس پر کھول دے گا۔ اور پھر فرمایا کہ جس نے رجب المرجب کے 10 روزے رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا کہ جو رجب المرجب کے 15 روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ تو اپنا اور جو رجب المرجب کے 15 روزے رکھے تو اس سے فرمایا جائے گا کہ تو اپنا عمل اثر نو شروع کر، کہ تیری تمام خطائیں نیکیوں میں بدل دی گئی، تیری تمام برائیاں نیکیوں سے بدل دی گئیں۔ اور پھر فرمایا کہ جو اس سے زیادہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں تو رجب المرجب میں 10 روزے ضرور رکھیے گا۔ اللہ کی رضا نصیب ہونے کے ساتھ ساتھ ایک کرم یہ بھی ہوگا کہ آپ کی جائز دعا بھی قبول ہو جائے گی۔ اور میرا مشورہ تو یہ ہے کہ پورا مہینہ ہی روزے رکھیں، اگر پورے مہینے نہ رکھ سکیں تو 15 دن، وگرنہ 10 دن، جتنی اللہ توفیق دے رکھے گا، ضرور بہت زیادہ نوازے جائیں گے۔ اور جو رجب المرجب میں روزے رکھتا ہے اس کو ملتا کیا ہے، ثواب کتنا اللہ کریم عطا فرماتا ہے۔ حدیث طیبہ میں آیا ہے کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ماہ حرام میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حرمت والے مہینوں میں سے، رجب المرجب بھی حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، فرمایا کہ جو ماہ حرام کی جمعرات، جمعہ اور ہفتہ 3 دن روزے رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے 2 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک اور حدیث طیبہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک نہر ہے کہ جسے رجب کہا جاتا ہے، جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ جو رجب المرجب کا ایک روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اس نہر سے سیراب فرمائے گا۔ حضرت سیدنا ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جو رجب المرجب کا روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں محل عطا فرمائے گا۔ اچھا، ہم احادیث طیبہ پر غور کریں نا تو نفلی روزوں کے بہت زیادہ فضل و برکات ہمیں ملتے ہیں۔ جیسے کہ ایک حدیث طیبہ میں آیا کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے 1 دن کا نفل روزہ رکھا، اللہ کی رضا کے لیے 1 دن کا نفل روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اسے 40 سال کی مسافت جہنم سے دور فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث طیبہ میں آیا ہے کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 1 دن کا روزہ رکھا تو اگر اس کے بدلے میں
زمین بھر کر بھی اسے سونا دیا جائے تو تب بھی اس کا بدلہ پورا نہ ہوگا، اسے تو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ بروز قیامت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ جبھی تو ایک حدیث طیبہ کا مفہوم ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر عطا فرماؤں گا۔ ایک اور حدیث طیبہ میں آیا ہے کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت کچھ لوگوں کے لیے جنتی دسترخوان بچھے ہوں گے، جن کے اوپر جنتی نعمتیں ہوں گی، جنتی مشروبات رکھے ہوں گے، اور وہ کون ہوں گے؟ وہ روزے دار ہوں گے، اور کہا جائے گا کہ کھاؤ کہ دنیا میں تم بھوکے رہا کرتے تھے، پیو کہ دنیا میں تم پیاسے رہا کرتے تھے۔ حالانکہ بہت سارے لوگ حساب و کتاب کی سختیوں میں مبتلا ہوں گے، اور روزے داروں کو یہ شرف حاصل ہوگا کہ قیامت کے دن بھی ان کے لیے جنتی نعمتیں، جنتی دسترخوان اور جنتی کھانے اور جنتی مشروبات موجود ہوں گے جن سے وہ لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اور یہاں ایک بات بتاتا چلوں کہ روزہ صحت کا بھی ضامن ہے۔ حدیث طیبہ میں بھی آیا ہے نا کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ اور یقین مانے ریسرچ آپ اٹھا کر دیکھ لیں فورن کنٹریز کی، ترقی یافتہ ملکوں کی، وہ کہتے ہیں کہ روزہ بہترین علاج ہے، فاسٹنگ بہت زبردست علاج ہے، اور بیماریوں سے نجات کے لیے، بیماریوں سے شفا یابی کے لیے۔ اگر آپ کسی مرض میں مبتلا ہیں نا، آپ چند دن روزہ رکھ کر دیکھیں کہ کیسے پھر آپ کو شفا یابی نصیب ہوتی ہے۔ تو یہ پہلی عبادت تھی رجب المرجب میں جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ روزے کثرت کے ساتھ رکھتے ہیں۔ اچھا، دوسری عبادت کہ جو اللہ والوں کے معمولات میں شامل ہے، دیکھیں یہ جو مہینہ ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ حدیث طیبہ میں آیا نا کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رجب المرجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان المعظم میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو جب یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے تو بزرگان دین رحمہم اللہ المبین فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کرو، کثرت کے ساتھ اللہ کی تسبیح پڑھو، اس کا ذکر کرو، کہ اگر تم اس مہینے میں کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو گے تو اس کی رضا حاصل کرو گے، اس کا قرب حاصل کرو گے، اس کی رضا کو تم پالو گے۔ اور اللہ کے جتنے بھی اذکار ہیں نا، جتنی بھی تسبیحات ہیں، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کلمات یہ کلمات ہیں، اور جتنے بھی اذکار ہیں، ذکر و اذکار ہیں، سب اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ لیکن حدیث طیبہ میں بالخصوص جن اذکار کا تذکرہ آیا وہ یہ کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ 4 کلمات اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کلمات ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور یہ ان کے فضائل و برکات، سبحان اللہ۔ دیکھیں ایک مرتبہ اگر کوئی شخص سبحان اللہ کہے تو جنت میں ایک درخت لگ جائے، اور پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا یہ زمین اور آسمان کی درمیانی خلا کو ثواب سے بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اتنا زیادہ اجر اللہ تعالیٰ ان کلمات کو پڑھنے والوں کو عطا فرماتا ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ تو یہ وہ کلمات ہیں کہ بندوں کو، اللہ کے بندوں کو ضرور پڑھنے چاہیے۔ تو رجب المرجب میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ان مقدس کلمات کی تسبیح کرنی چاہیے، ان کو کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اور اگر ہو سکے تو 1.25 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لیجئے، اللہ نے چاہا تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اچھا، اگلا وظیفہ جو رجب المرجب میں اللہ والے کرتے ہیں، بلکہ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین تو اس وظیفے کے کئی نصاب پڑھتے ہیں، اور وہ ہے تیسرا کلمہ جسے کلمہ تمجید بھی کہا جاتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ دیکھیں یہ وہ بابرکت کلمات ہیں، یقین مانے جو شخص چاہتا ہو نا کہ اللہ تعالیٰ کو اسے بہت زیادہ قرب حاصل ہو، اس کی دنیا اور آخرت کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں، اور وہ اللہ کا نیک بندہ بن جائے، اور عبادت میں اس کا دل لگے، اور روحانی اس کی ترقی ہونا شروع ہو جائے، اور جو چاہتا ہو کہ اللہ کا مقرب بندہ بن جائے، اللہ کی رحمتیں بہت زیادہ اس پر برسیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر طرح کی روحانی، جسمانی، اثاثی اور جناتی بیماریوں سے اسے نجات نصیب ہونا، تو اسے چاہیے کہ ان مقدس کلمات کو
رجب المرجب میں ضرور پڑھے، یقین مانے اللہ نے چاہنا تو بہت زیادہ اسے فائدہ ہوگا۔ بزرگوں کا یہ طریقہ ہے کہ رجب المرجب میں اس تیسرے کلمے کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یقین مانیے۔ اگر اللہ توفیق دینا آپ بھی اس مبارک مہینے میں 1.25 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ اگر آپ 4440 مرتبہ روزانہ پڑھیں تو رجب المرجب میں آپ کا یہ وظیفہ 1.25 کا کمپلیٹ ہو جائے گا۔ لیکن شرف آپ کو بہت زیادہ ہوگا، جو اس کو پڑھے گا نا وہ خود ہی اس کے مشاہدات دیکھے گا کہ کتنی انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے، اس مقدس کلمے کو پڑھنے والا کتنا نوازا جاتا ہے۔ یہ ویڈیو طویل نہ ہو جائے، میں بڑا شارٹ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، رجب المرجب کا مہینہ آپ کا بہت زیادہ عبادت میں گزرے اور آپ پر بہت زیادہ نوازشات کی بارشیں ہوں اور آپ کی روحانی اصلاح ہو، باطنی اصلاح ہو، اور آپ جو ہے وہ سنور جائیں، نکھر جائیں، اور ہر طرح کی آفت اور مصیبت سے آپ کو نجات نصیب ہونا، تو آپ ان مقدس کلمات کو ضرور پڑھیے گا۔ 1.25 مرتبہ تیسرا کلمہ شریف اس مبارک مہینے میں پڑھ لیجئے، اللہ نے چاہا تو بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ کمنٹس میں اظہار بھی کیجئے گا کہ جو میرے بھائی یا میری بہن یہ نیت کریں گی مجھے بڑی خوشی ہوگی، آپ کو دیکھ کر دوسرے بھی نیت کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اجر عطا فرمائے گا۔ اب بات کر رہے ہیں چوتھے وظیفے کی، وہ ہے درود شریف کا وظیفہ۔ جی ہاں، اگر کوئی شخص چاہتا ہو کہ اسے درود شریف کا بہت زیادہ فیض حاصل ہو نا، رجب المرجب کی راتوں میں جاگ کر وہ درود پاک پڑھ کے دیکھے، پھر کتنا وہ نوازا جاتا ہے۔ دیکھیں یہ مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ اس مہینے میں عبادت گزاروں پر اللہ کی رحمت کا بہاؤ بہت تیز ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت چھم چھم برستی ہے۔ ان راتوں میں آپ جاگ کر درود پاک پڑھ کے دیکھیں، تہجد میں درود پاک پڑھ کے دیکھیں، ہر نماز کے بعد درود پاک پڑھ کے دیکھیں کتنا آپ نوازے جاتے ہیں، توجہ سے، خشوع و خضوع سے۔ اور جو ہے وہ اس مہینے میں درود پاک کی کثرت کو بڑھا دیں۔ پہلے آپ جتنا پڑھتے تھے، لیکن اب یہ عبادت کے مہینے شروع ہو چکے، اب اس میں ہماری تعداد ڈبل ہو جانی چاہیے، بلکہ ٹرپل ہو جانی چاہیے۔ تو نیت کریں کہ اس مبارک مہینے میں 1.25 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا 1.25 مرتبہ کوئی بھی درود پاک، درود خضری، درود رحمت، درود امی، کوئی بھی درود پاک، درود قرب مصطفیٰ، کوئی بھی درود پاک 1.25 مرتبہ پڑھ لیں۔ اللہ نے چاہا تو بہت زیادہ نوازے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جائز حاجات بھی اللہ کی رحمت سے پوری ہو جائیں گی۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو بہت زیادہ آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، کیونکہ یہ چینل دنیا بھر میں درود پاک کی دعوت کو عام کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔